آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ادب معاشرتی شعور کا علمبردار کیسے ہوتا ہے۔ ایک ادیب اپنے معاشرے کی اپنے قلم کے ذریعے عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے قلم کے ذریعے ہی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے قلم کے ذریعے ہی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے قلم کے ذریعے ہی بغاوت پیدا ہوتی ہے، تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ سنورتا ہے، معاشرہ سجتا ہے، اور معاشرے میں ایک نئی فکر اور شعور ایک ادیب کی ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ادیب موجود ہیں، 6 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آج ہم ادب کے بارے میں بات کریں گے کہ ادب معاشرتی شعور کا کیسے علمبردار ہے اور ادب معاشرتی شعور کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کوثر علی کوثر صاحب۔ سر، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت اچھا، سے؟ آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ لکھنے کے سفر کا آغاز ہے کیسے کیا؟ یہ ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا لگاؤ ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، گھر کا اثر ہوتا ہے، دوستوں کا اثر ہوتا ہے، یا ادبی محفلوں کا اثر تھا۔ آپ کا قلم اور کاغذ کا رشتہ بننے کی بنیاد کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایف ایم چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور ایز اے گیسٹ مجھے پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اسکول کے زمانے سے جب میں 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا، اس وقت سے میں ادبی صفحات جو ہے، جنگ اخبار، مشرق اخبار، کوہستان اخبار، نعرہ حق وغیرہ جو زمانے میں چھپتے تھے، کوئٹہ سے مختلف اخبار چھپتے تھے، رسالے چھپتے تھے، میں ان میں لکھتا تھا۔ اسی زمانے سے ہی میں نے لکھنا شروع کیا۔ مطلب 9ویں 10ویں کے زمانے سے ہی جب مجھے پتہ چلا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، تو میں نے اسی زمانے سے لکھنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ البتہ درمیان میں کچھ گیپ آیا ہے، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ واقعات کی وجہ سے کچھ گیپ آیا ہے، لیکن میں نے اپنا قلم اور کاغذ کا رشتہ نہیں توڑا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک میری 6 کتابیں چھپی ہے، تو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 2003 میں میری کتاب تاریخ و ثقافت ہزارہ کے نام سے چھپی، منظر عام پر آئی۔ ظاہر ہے وہ تاریخ و ثقافت ہزارہ قوم کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر 2006 میں میری کتاب چھپی دل کے ویراں مندر میں۔ یہ غزلیات پر مبنی اور نظموں پر مبنی کتاب ہے اردو میں۔ یہ 2006 میں چھپی تھی۔ پھر 2015 میں گریہ و ماتم کے نام سے میری تیسری کتاب چھپی۔ ان میں قصائد ہے، زیادہ تر نوحے، نعت، منقبت، سلام وغیرہ، یہ قصائد شامل ہے۔ 2015 میں چھپی تھی۔ پھر 2020 میں میری ایک کتاب چاند گاڑی کے نام سے چھپی ہے۔ اس میں کہانیاں اور افسانے شامل ہیں۔ 2022 میں ہزارگی لوک کہانیوں پر میں نے ایک کتاب چھپوائی ہے۔ ہزارگی لوک کہانیاں اس کا نام ہی ہے۔ اسی طرح 2025 میں بھی چند مہینے پہلے اکتوبر 2025 میں میری کتاب چھپی ہے، کووڈ-19 افسانہ یا حقیقت اور آخری مارکے کے حوالے سے۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ آپ نے ساری جن بھی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے وہ ساری اردو زبان میں ہے یا ہزارگی میں بھی ہے؟ اردو، زیادہ تر اردو میں ہے۔ ہزارگی میں بہت کم میرے پاس مواد ہے، کیونکہ ہزارگی میں مطلب میرے پاس صحیح بات یہ ہے کہ ووکیبلری نہیں ہے۔ البتہ فارسی میں کتابیں ہیں، فارسی میں کتابیں تو نہیں چھپی ہے، لیکن ابھی میرا ارادہ ہے کہ اپنے فارسی کلام کو اس کو چھپوا کے منظر عام پر لے آؤں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ فارسی جیسے فارسی، ہندی اور اردو اگرچہ کے بہنے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزارگی کے اپنے الفابیٹس نہیں ہیں، حروف تاجی نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، الفابیٹس ہے، حروف تاجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر میں آپ کو بتا دوں، آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ ہماری ایک بہت اچھی رائٹر ہے ڈاکٹر زیب النساء علی خان۔
انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے. وہ تہران میں رہتی ہے اور تہران یونیورسٹی سے میرے خیال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. تو انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے. حروف تہجی سب کچھ اس میں شامل ہے. البتہ انہوں نے لغت ہزارگی لغت بھی انہوں نے اس پر بھی کام کیا اور اس کو ہزارگی اکیڈمی نے تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کے تحت ہزارگی اکیڈمی ہے اس کے تحت انہوں نے اس کو چھپوایا بھی ہے. مطلب ہے حروف تہجی ہے اس میں سب کچھ ہے سب مواد ہیں. البتہ یہ ہے کہ لوگوں کا رجحان اس میں اس طرف کم ہے کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اردو اور انگریزی بولی جاتی ہے. تو اس حوالے سے رجحان تو کم ہے لیکن بہرحال جو ادیب اور شاعر حضرات ہیں وہ لوگ اس میں تھوڑا بہت دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا دلچسپی رکھتے ہیں ہزارگی میں لکھنے میں. اچھا آپ کو مزہ کس زبان میں زیادہ آتا ہے اردو میں یا ہزارگی میں؟ مجھے میں نے کہا نا چونکہ میری ہزارگی ذرا ویک ہے. اچھا ہاں البتہ فارسی میں زیادہ وہ ہے مزہ آتا ہے لیکن لکھا میں نے زیادہ تر اردو میں ہی کیونکہ میں نے اردو میں ظاہر تعلیم حاصل کی ہے. تو اس حوالے سے اردو میں میں نے زیادہ کام کیا ہے. ہاں البتہ آپ کو پذیرائی بھی اردو زبان میں ہی ملی؟ پذیرائی بھی اردو زبان میں ہی ملی ہے کیونکہ جس زمانے میں ہم لوگ دبستان بولان کے تحت مشاعروں میں شرکت کرتے تھے جب استاد رشید انجم اللہ اس کو مغفرت کرے وہ دبستان بولان کے چیئرمین ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں بہت سے مشاعرے ہوتے تھے اور ان مشاعروں میں میں تواتر کے ساتھ شرکت کرتا تھا. البتہ یہ بھی کہتا چلو کہ 89 میں انہوں نے آرٹس کونسل میں ایک مشاعرہ کروایا تھا کل پاک و ہند مشاعرہ اس میں بھی میں نے شرکت کی تھی. تو ان کی خدمات بہت زیادہ ہے اس حوالے سے دبستان بولان کی جب استاد رشید انجم صاحب. اچھا یہ ادبی انجمنیں جو ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کی کس طرح سے آبیاری کرتی ہیں جو شاعری کا شوق رکھتے ہیں؟ کیا ضروری ہوتا ہے کہ کسی انجمن سے منسلک ہوا جائے؟ البتہ ضروری تو نہیں لیکن اگر کسی انجمن میں شامل ہو کہ انسان اپنے کام کو آگے بڑھائے تو اس سے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کسی انجمن میں شریک ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اپنے صنف ادیبوں اور شاعر حضرات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. آپ کو ان کے خیالات ان کے جو تھاٹس ہے جو ان کی سوچ ہے تو ان کو جاننے کا ایک موقع ملتا ہے. اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ لکھیں گے تو ٹھیک ہے آپ لکھ تو سکیں گے لیکن آپ کے لکھنے میں وہ وسعت وہ گہرائی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو کسی ادبی تنظیم میں شرکت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائے. یہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور پچھلے 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل سوشل میڈیا میں زیادہ انوالو نظر آتی ہے اور ایک طرف وہ اگر کوئی شعر و ادب سے شغف رکھتا بھی ہے نوجوان تو کچھ گلے اس طرح کے بھی سامنے آتے ہیں کہ استاد ٹھیک طریقے سے رہنمائی نہیں کرتے. جو شاعری کی ردیف قافیہ بحر زمین وزن وغیرہ ہے وہ کہہ دیتے بس زبردست لکھا ہے. وہ اس طرح بھی نوجوان مجھے ملے ہیں ایسے کہ یار شاعر حضرات جو اساتذہ ہیں وہ پھر ٹھیک طرح سے ہماری رہنمائی نہیں کرتے اور ہمیں ٹال دیتے. کیا یہ درست ہے؟ میرے خیال میں یہ بات درست ہے. اصل میں درست ہے یہ بات درست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ استاد چاہے کوئی بھی ہو استاد یہ چاہتا ہے کہ شاگرد ہمیشہ ہی شاگرد ہی بہت کم استاد ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شاگرد بھی میرے لیول پر آ جائے. تو استاد کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی شاگرد کو فارغ التحصیل کر دے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری عمر مطلب وہ جو کہتے ہیں زانوی تلمذ میرے سامنے ہی طے کر کے بیٹھے رہے. تو اس کی ایک استادی اس پر فرق آ جاتا ہے یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ سلسلہ نہیں رہتا ہے نا. اچھا زمین کا بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے یہ میری زمین ہے. ہاں یہ بات ہے کہ بعض شعراء کسی خاص زمین میں کسی خاص بحر کو مطلب نہیں کہ اسی پر ہی شعر کہتا رہتا ہے. اس میں وہ ہے مطلب ہر ایک کا اپنے ایک چوائس ہے اسی چوائس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے. یہ صحیح بات ہے. اچھا یہ صحیح بات ہے. آپ کے فن کو لے کے بھی آگے ہم بات کریں گے. ادب کا کردار ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا بھی ہے یا اساتذہ کی
कम दिलचस्पी है या नौजवानों का इस तरफ कम आना है? क्या वजूहत हो सकती हैं? असल में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने कहा ना कि पहले ज़माने में आज से 30-35 साल पहले बहुत अच्छे मुशायरे हुआ करते थे, अच्छी अदबी महफिलें मुनक़िद होती थी, काफ़ी सारी अंजुमनें थी, दबिस्तान पुलान वगैरह, अर्फ़ हिकायत वगैरह, इसी तरह याद भी नहीं रहा 2-3 और भी तंजीमें थी जो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम मुनक़िद करते थे और उसमें लोग शामिल भी होते थे, ख़ासतौर शायर और अदीब हज़रात उसमें शिरकत करते थे, तो एक अदबी माहौल सा बना होता था। लेकिन आजकल ये मीडिया की वजह से या फिर मोबाइल की वजह से लोगों का इस तरफ दिलचस्पी ज़रा कम होता जा रहा है, लेकिन खुद शायर और अदीब हज़रात वो लोग इसमें बहुत शौक़ से अब भी शिरकत करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है ज़ौक़ थे उस हिसाब से मेरे ख्याल में वो कमी आई है। लोग जो है अब ज़्यादातर अपना वक्त जो है मोबाइल पर या मीडिया पर इन चीज़ों पर अपना खर्च करते हैं, सर्फ करते हैं, जबकि अदबी महफिल की तरफ लोगों का रुझान पहले की निस्बत कम हो गया है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। जो अफसोसनाक बात है, जिस तरह के हम देखते थे कि मुशायरों का एक अपना कल्चर था और मुशायरा हमारी सकाफत का एक अहम जुज़्व है और उसमें वो वाह वाह करने वाले एक सुखन शनास और सुखनवर का जो एक रिश्ता था वो तकरीबन टूट चुका है। वही मैंने कहा ना कि पहले ज़माने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी महफिलें बर्पा होती थी। मैं कहता हूँ कि जिस ज़माने में मैं शिरकत करता था, महीने में कम अज़ कम 1 से 2 प्रोग्राम अदबी प्रोग्राम मुनक़िद होते थे, या मुशायरा होता था या अदबी नशस्त होती थी या किसी किताब की रुनुमाई होती थी। हर महीने 1-2 प्रोग्राम लाजमी हुआ करते थे, लेकिन अब मैं जो देखता हूँ ये सिलसिला कम होता जा रहा है। अदबी महफिल अब बहुत ही कम है या न होने के बराबर है और उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होती जा रही है। ये बहुत वो है। नूरी नसीर खान कल्चरल कॉम्प्लेक्स हमारे कोयटा शहर में मौजूद है, क्या वो अपना किरदार ऐसा तरीके से निभा रहे हैं? मुझे इस बारे में मालूमात नहीं, मेरे ख्याल में शायद वो लोग इस सिलसिले में अच्छा काम कर रहे हो। मैं इस बारे में, चूंकि मेरी मालूमात नहीं तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आज के दौर में देखते हैं कि हम जैसे मादा परस्ती का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज की बात करती है, तो आज के दौर में अदब हमारे माशरे को मजीद कैसे निखार सकता है, बेहतर बना सकता है? जो माशरे टूट फूट का शिकार हैं, रवायती भाईचारगी का जो ख़त्म होने का हम लोग गिला करते रहते हैं, एक दूसरे की नफसा नफसी का गिला करते रहते हैं और सोशल मीडिया के वाले से बात करते हैं, तन्हाई का हम लोग बात करते हैं कि इंसान फर्द तन्हा होता चला जा रहा है, तो अदब ये सब को लेके कैसे आगे चल सकता है ताकि माशरे फिर से रिवर्स में थोड़ा सा आ जाए और 20 या 30 या 40 साल पहले वाला जो बिलखुसूस पाकिस्तान का जो माशरा था वो दोबारा से बहाल होता हुआ हम देख सकें? अदब तो मेरे ख्याल में अदब एक आफाकी पैगाम है। अदब एक आफाकी पैगाम है, इसमें न रंग, नस्ल, कौम, मजहब, इसमें किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अदीब ही वही शख्स होता है जो बिला तफरीक रंग व नस्ल इन चीज़ों को बयान करे। अगर अदीब ही इन चीज़ों पर तवज्जो दे, इन नेगेटिव मनफी पहलुओं की तरफ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में वो अदीब नहीं रहता है। वो किसी ख़ास रंग व नस्ल का शायद शायर हो सकता है, अदीब हो सकता है, लेकिन सारे एज ए होल, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी के हिस्से से अगर हम देखें तो फिर उसको एक नुमाइंदा शायर अदीब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अदीब इन चीज़ों से मेरे ख्याल में मावरा होता है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि अदीब का काम ही मुआशरे को जो उसके नासूर है, जो ज़ख्म है, उसकी निशानदेही करता है। अदीब जो ज़ख्म है मुआशरे का, उसकी निशानदेही करके उसके लिए एक इलाज तजवीज़ करता है। अगर अदीब में ये चीज़ें ना हो या शायर में ये चीज़ें ना हो तो फिर मेरे ख्याल में वो तो शायर और अदीब नहीं हो सकता है। अच्छा, वो कुछ और हो सकता है,
शायर और अदीब नहीं। शायर नहीं हो सकता, यानी इस इलाकाई तफरकाबाजी और इलाकाई तफरीक जबान नस्ल से मावरा होके एक अदीब को ओवरऑल माशरे की तरफ जो है ना उसका कलम का जो है चलना चाहिए। बिल्कुल। और आपने अफसानों पे भी तबाज़माई की, आपके अफसानों का उन्वान माशरती हवाले से क्या रहा है? मैंने जो अफसाने लिखे हैं मैंने कहा ना उसमें तकरीबन 24-25 अफसाने हैं, वो सारे मुआशरती मौजू पर ही लिखे गए हैं। मैंने अपने मुआशरे में, अपने लोगों में, अपने आस पास जो मैंने वाक़यात रूनुमा होते देखे हैं, मैंने उन्हीं वाक़यात को कहानी की शक्ल में बयान किया है। अलबत्ता यह है कि मैंने उसमें नाम, किरदार और डायलॉग वगैरह तो मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। ज़ाहिर है नाम और किरदार वगैरह वो सारे मैंने चेंज करके डाले हैं, क्योंकि हम बराह रास्त किसी शख्स को मुखातिब करके नहीं कह सकते कि किसी शख्स ने ऐसा किया है। अलबत्ता उनको एक अदबी नाम दे के एक करके वो बयान किया है। और अदीब का काम ही यही होता है कि वो मुआशरे के जो भी नासूर है, जो गलत उसमें वो है रसूमात है, उनको बयान करें। तो मैंने अलबत्ता उसको बयान करने की कोशिश की है कहानियों की सूरत में, और उसके इलाज के लिए भी वो तजवीज़ किया है कि इस तरह होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो ये सारे अदीब का ही काम है। अदीब पे काम। अच्छा, मैं देखता रहा हूँ कि हजारगी का एक अखबार आया करता था, नस्ल नौ गालिबन। जी जी। वो आजकल भी छपता है या? नस्ल नौ तंजीम नस्ल नौ हज़ारा के तहत एक अखबार छपता था, काफ़ी अरसे चला, शायद 15-16 साल चला, लेकिन बाद में अब ये तो चल तो रहा है, छप तो रहा है, लेकिन तंजीम नस्ल नौ हज़ारा के तहत नहीं। अभी किसी और शख्स को इन्होंने वो किया है, उन्होंने मेरे ख्याल में उसको लिया है, तो वो अखबार वो छप रहा है, लेकिन तंजीम नस्ल नौ हज़ारा का अभी उसमें वो किरदार नहीं है। अलबत्ता इस अच्छे काम की इब्तिदा उन्होंने ही की। अच्छा, उन्होंने अच्छे काम की इब्तिदा की थी। तो जनाब हमारे साथ जुड़े रहिएगा कि हमारे साथ शायर, मुसन्निफ, अदीब, मौक़िक़ कौसर अली कौसर साहब मौजूद हैं। अदबी हवाले से हम बात कर रहे हैं, अदब का माशरे में क्या किरदार हो सकता है और अदब कैसे माशरती शऊर की हिफाजत करता है, अदब कैसे माशरती शऊर का अलंबरदार हो सकता है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत जारी है।